اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، صحت عطا فرمائے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ خوش و خرم زندگی گزاریں، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ مثلاً اس واقعے پہ بات نہیں کرتے، لیکن یہ تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان بھی جسے بولتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ مسلمان عمرہ کی غرض سے مدینہ سے نکلے اور مکہ کے نزدیک پہنچ چکے تھے، تو اہل قریش نے منع کر دیا، اور یہی طے ہوا۔ یہ بڑی باتیں ہیں کہ جس پہ بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ آئیں اور عمرہ کر لیں۔ بہرحال اس میں جو سفارتکاری کا جو کردار ادا کر رہا تھا وہ شخص تھا سہیل، یہ کفار کی طرف سے تھا۔ سہیل جو تھا وہ وہاں پر موجود تھا، جبکہ اس کا بیٹا حضرت ابو جندال رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور کفار ان پر بڑا ظلم کرتے، پیروں میں بیڑیاں باندھ کر ان کو، یعنی وہ ہل جل نہیں سکتے تھے، اور ان پر بڑا شدید تشدد کرتے اور مذاق اڑاتے۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد مکہ کے قریب موجود ہے، تو وہ ہمت کر کے کسی طریقے سے وہ جو زنجیریں تھیں ان کو کسی طریقے سے زنجیروں سمیت کا لفظ تاریخ میں لکھا ہے، زنجیروں سمیت وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور آ کر جہاں مسلمان تھے، زخموں سے چور تھے، وہاں آ کر گر پڑے۔ اتفاق سے آپ کے والد جو کہ سہیل تھا وہ وہاں پر موجود تھا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھا اور کہا کہ یہ ابو جندال جو میرا بیٹا، اس کو میرے حوالے کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو صلح نامہ تحریر نہیں ہوا۔ بہرحال وہ بات چیت کا بڑا ماہر تھا سہیل، کافی اس نے دلائل دیے، کافی زیادہ اس نے زور دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیا جائے، لیکن نبی پاک جو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ابھی صلح نہیں ہوئی، صلح نامہ نہیں ہوا۔ تو ابو جندال جو تھے وہ بہت دل برداشتہ ہوئے، لیکن ایمان ان کا بڑا مضبوط تھا۔ انہوں نے سب لوگوں کے سامنے، پورے مجمع کے سامنے جو مسلمانوں کا تھا، ان کے سامنے اپنے زخم، جو انتہائی تکلیف دہ زخم، تاریخ میں بعض نے بہت زیادہ لکھا ہے، انتہائی زخمی حالت میں اپنے کپڑے پھاڑے اور دکھایا کہ یہ میری حالت دیکھ لیں، میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہاں پہ، آپ سب لوگ آئے ہیں تو میری جان بخشی کروا دیں۔ خیر، آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندال رضی اللہ تعالی عنہ سے کو بشارت بھی دی، اور اس کے بعد سورہ فتح کا نزول بھی اسی موقع پہ ہوا تھا۔ بہرحال میں ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں، جو کہ میں نے شروع میں کہا کہ مختلف علماء اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے اور اہم حصہ ہے، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ جب اس نے حضرت ابو جندال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کپڑے اتار کر اپنے جو شدید ترین زخم تھے، جس میں سے گوشت کے ساتھ چربی اور ہڈیاں تک نظر آ رہی تھیں، نکال کے دکھائیں اور کہا کہ کیا آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی صلح نامہ تحریر نہیں ہوا، میں اس کی عدولی نہیں کر سکتا۔ اب اس موقع پہ میں ایک امپورٹنٹ بات، جو اصل بات ہے وہ میں اب بتانا چاہتا ہوں کہ برادران اسلام، کیا پھر مجھ کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں اسلام لا چکا ہوں، کیا مجھ کو پھر کافروں کے ہاتھ میں دیتے ہو؟ ظاہر چند تھوڑے سارے فاصلے پر مکہ تھا، پھر کفار نے وہاں لے جانا تھا اور بری طرح تکلیف دینی تھی، اذیت دینی تھی، اور پہلے سے زیادہ اذیت دینی تھی۔ یہ دیکھ کر تمام مسلمان تڑپ اٹھے، اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے تو ضبط ہی نہ ہو سکا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، کیا آپ پیغمبر برحق نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نبی برحق ہوں، آخری رسول ہوں، نبی اور رسول ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پھر کہا، تو ہم دین میں یہ ذلت کیوں گوارا فرمائیں؟ آپ نے فرمایا، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ میری مدد کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم لوگ کعبہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا، لیکن میں نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا، میں نے طواف کا کہا تھا، لیکن اس سال طواف کا نہیں کہا تھا، اس سال نہیں تو اگلے سال طواف ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ سے بھی یہ معاملہ ڈسکس کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک یہ بھی کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہیں، آپ سفارش کریں کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی تڑپ رہا ہے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ پیغمبر خدا ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں جب ہو گئیں، آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی ان الفاظ پر بہت ندامت ہوئی، رنج ہوا، غم ہوا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ انہوں نے اس کو گستاخی کی نظر سے دیکھا کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق کو اپنی ان گستاخانہ معروضات کا، جو بے اختیاری میں، جذبات میں ان سے سرزد ہوئی، تمام عمر سخت رنج رہا ہو کہ میں کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکرار کی، اور اس کے کفارہ کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خیرات کی، غلام آزاد کیے۔ بخاری شریف میں ذکر ہے کہ اگرچہ ان اعمال کا ذکر اجمالاً ہے، لیکن ابن اسحاق نے تفصیل سے یہ تمام باتیں گنوائی ہیں۔ بہرحال آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندال سے فرمایا، اے ابو جندال، صبر اور ضبط سے کام لو، خدا تمہارے لیے مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکالے گا، صلح۔ بہرحال ہم بد عہدی نہیں کریں گے، یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ بد عہدی نہیں کرتے، اور آج ہم مسلمان بد عہدی کرنا معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جو بات کی تھی یہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے۔ وعدہ کر توڑ دینا، کوئی قرآن و حدیث تو نہیں اس مخالفت کر رہے، وعدہ کیا توڑ دیا، حالانکہ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صلح حدیبیہ جو بیت رضوان بھی کہلاتی ہے، یہ اس کی ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ بہرحال یہ بیت رضوان جو تھی، اس کی خلاف ورزی، سب سے پہلے خلاف ورزی کا آغاز کفار کی طرف سے ہوا، اور یہ بیت رضوان جو تھی، جو صلح حدیبیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کو توڑا جو تھا وہ کفار نے توڑا، اور فائدہ الٹیمیٹلی مسلمانوں کو ہوا۔ پھر مسلمان فاتحین کی شکل میں
مکہ میں آئے، بعد ازاں آئے، فتح مکہ ہوا، اور پھر بہت کچھ ہوا، اس کا ذکر کریں گے۔ آپ میری جو ویڈیو ہے اس کو میں تو کہوں گا لائک، سبسکرائب، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آپ کو تلاش نہ کرنی پڑے، آٹومیٹکلی آپ کو یہ ملتی رہے، اور آپ ان پیارے پیارے واقعات جو اسلامی واقعات ہیں، سچے واقعات ہیں، موٹیویشنل واقعات ہیں، یہ سنتے رہیں، اپنے بچوں کو سناتے رہیں، اور وہ اس سے دین اسلام سے انہیں آگاہی ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرا یہ واقعات کا بیان کرنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کا انعام ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔